کہ کوئی میرے جسم کو مجھ سے پوچھے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی میرے جسم کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا کہ میرا جسم میری مرضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے مارچ کے مہینے میں خواتین مارچ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس مارچ کے اندر میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں اپنے حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے میدانوں میں اتر آتی ہیں۔ یہ سلسلہ گزشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا تیزی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اتنی تیزی سے معاشرے میں بے حیائی بھی پھیل رہی ہے۔ میں اس حوالے سے کچھ بات آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میری مائیں بہنیں اس آزادی مارچ میں آزادی کا مطالبہ کرتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور انتہائی محبت سے اپنی ماؤں بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ان کی پوری ادب اور پوری عزت اور پورے احترام کے ساتھ کہ میری ماؤں بہنوں، میری بیٹیوں، آپ کس چیز سے آزادی چاہتی ہو؟ اسلام نے کون سی آزادی آپ کی سلب کی ہے؟ مجھے اس ایک نقطے کے اوپر ذرا آپ وضاحت کیجئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں آپ اسلام سے آزادی تو نہیں چاہتے؟ رب رحمان کے دین نے جو آپ کے لیے پابندیاں لگائی ہیں ان کو آپ اپنے اوپر ایک بوجھ اور ایک عذاب سمجھنے لگی ہیں، حالانکہ اللہ کی قسم رب کا قرآن آپ سے مخاطب ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ رب العالمین مسلمان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے عورتوں کی جماعت گھروں میں قرار سے ٹکی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم عام عورت نہیں ہو ان کفار کے ممالک کی طرح کہ جو عورتوں کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ایک فالتو چیز سمجھ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ تم ایسی بیکار عورت نہیں ہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، رب رحمان نے تمہیں باہر نکلنے سے ایک تو منع کر دیا کہ قرنا قرار پکڑو فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ساتھ بتایا کہ اگر ضرورت پڑ جائے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، باہر جا کے تبرج بے پردگی نہیں کرنی ہے۔ آج جو تم میدانوں میں آئی ہو، جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ آ کے تم آزادی آزادی کا مطالبہ کر رہی ہو، تو مجھ کو بتاؤ کہ اس روڈوں پر آ کے، ان سڑکوں پہ آ کے تم تبرج کو عام کر رہی ہو کہ نہیں کر رہی ہو؟ جن چیزوں سے تمہیں اللہ رب العالمین نے روکا تھا، آج تم انہی کاموں کو آزادی سمجھ کر رہی ہو۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ آزادی نہیں، بے حیائی ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ یورپ کی عورتیں آزاد ہیں، وہ بہت خوش ہیں، دن بھر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، اپنی عزت کو بھی گنواتی ہیں اور اپنے ایمان کو بھی برباد کرتی ہیں۔ تم یہ سمجھتی ہو وہ آزاد ہیں؟ وہ اللہ کی قسم اسلام نے تمہیں ہیرے جواہرات کے مانند بنایا ہے کہ جو بیکار اور فالتو چیز ہوتی ہے وہ یوں ہی سرعام پھینک دی جاتی ہے، سرعام رکھ دی جاتی ہے۔ تم چاہتی ہو کہ تمہیں سرعام پھینک دیا جائے، سرعام رکھ دیا جائے، جو بدبخت، جو بدماش چاہے تمہاری عزتوں سے کھیلے، تمہیں ٹشو پیپر کی طور پہ استعمال کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دے۔ میری ماں بہن، تو یہ چاہتی ہے؟ انہیں اللہ کی قسم اسلام نے تجھے اسلام شہزادی بنایا ہے، تجھے کمرے کے اندر، چار دیواری کے اندر تجھے رہنے کا حکم دیا ہے۔ قرنا فی بیوتکن کہہ کر اللہ رب العالمین نے تجھے ایک گھر میں قرار سے ٹکنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے، جو ہیرا جواہرات ہوتا ہے، جو سونا ہوتا ہے، اس کو چھپا کے الماری میں لاکر میں رکھا جاتا ہے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے، قیمتی چیز کو کبھی بھی سرعام میدانوں میں ایسی ٹیبلوں کے اوپر پھینکا نہیں جاتا۔ آپ ہمارے نزدیک، اسلام کے نزدیک، اسلام کی شہزادیاں ہو، آپ کو چھپا کے گھر کے اندر رکھا جاتا ہے، اور آپ کا خاوند، آپ کا بھائی، آپ کا باپ دن بھر باہر محنت مزدوری کر کے آپ کے لیے کما کے لا کے گھر میں خواہش پوری کرتا ہے۔ اور پھر بھی اگر آپ کو باہر نکلنا ہے،
آپ کو آزادی چاہیے، رب رحمان کے دین نے آپ کو آزادی سے نہیں روکا، فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی طرح بیکار بے پردہ ہو کے میک اپ کر کے بناؤ سنگھار کر کے 10 مردوں کے درمیان تمہیں نہیں گھومنا۔ یہ حکم تمہارے رب نے دیا ہے، اور رب کے قرآن کو ماننا، اسلام کو اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا نام رقیہ کلثوم ہے، عائشہ فاطمہ ہے، تم اسلام کی بیٹی ہو، تو رب کے قرآن پہ عمل کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ رب رحمان فرماتے ہیں قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، قیامت تک آنے والی ایک ایک مسلمان عورت کو رب رحمان کا یہ پیغام پہنچائیے کہ اپنے گھروں میں ایک تو ٹکی رہیں اور اپنے اوپر اپنی اوڑھنی ڈالیں، چادر چار دیواری کے اندر پردے میں ان کی عزت محفوظ ہے، دوسری کسی جگہ نہیں۔ فرمایا کہ لا يحفظ المرأة الا زوجها او بیتها او قبرها، عورت 3 جگہوں کے علاوہ کئی محفوظ نہیں ہے۔ اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکل کے تم سمجھتی ہو عورت مارچ کر کے تم محفوظ ہو جاؤ گی، رب کعبہ کی قسم ہے تم غیر محفوظ ہوگی۔ عورت 3 جگہوں کے علاوہ کئی محفوظ نہیں، یا تو اپنے خاوند کے گھر پہ، یا اپنی قبر کے اندر، یا پھر اپنے گھر میں۔ تو میری ماں بہنوں سے میری درخواست ہے کہ خدا را اپنی ویلیو کو سمجھیے، آپ اسلام کے نزدیک شہزادیاں ہیں، آپ کو گھروں کے اندر ٹکنا ہے۔ آپ کو یوں ان عورتوں کی خرافات کا شکار نہیں ہونا جو آج آپ کو روڈوں پر، میدانوں میں، اسلام آباد کی گلیوں میں، اسلام آباد کی سڑکوں پہ لا کے عورت مارچ کے نام پہ، آزادی مارچ کے نام پر آپ کو بے حیائی سکھا رہی ہیں۔ نہیں میری محترم ماؤں بہنوں، آپ کو انشاءاللہ اسلام کی ان عورتوں کا کردار ادا کرنا ہے جو عائشہ تھیں، جو فاطمہ تھیں، جو رقیہ تھیں، جو کلثوم تھیں، ان عورتوں جیسا بننا ہے۔ انڈیا کا کلچر، امریکہ کا کلچر، لالی ووڈ، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، آپ کو ان کا کلچر نہیں لینا۔ آپ آزاد ہیں، اللہ کے فضل سے آپ کے شوہر آپ کے لیے کماتے ہیں، گھر پہ لاتے ہیں، آپ کو کھلاتے ہیں، اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہیں، شہزادیوں والی زندگی گزار رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر آزادی اور کیا ہوگی؟ میری ماں و بہنوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ جو دین نے آپ کے لیے پسند کیا ہے بس اس کو اپنا لیجئے، اسی میں خیر ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کی قسم اس دنیا میں کوئی نہیں رہنے والا۔ آج جو عورتیں، جو لڑکیاں، جو بچیاں اپنے حسن پہ نازاں ہیں، اپنے حسن کے نخرے دکھا رہی ہیں، رب کعبہ کی قسم ایک دن یہ حسن مٹی میں مل جائے گا۔ ایک ایک عمل کا اللہ رب العالمین کو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیا جواب دو گی اللہ کو کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر نکل کر آزادی مارچ کے نام پر آپ بے حیائی پھیلا رہی تھی؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ کس طرح کی آپ کو آزادی ملے؟ خدا را اس دین کے اندر آپ کو اس طرح کی آزادی نہیں مل سکتی جو آپ چاہتی ہیں کہ ننگے بدن ہو کر، کپڑے اتار کر، آدھے کپڑے پہن کر روڈوں پر نکل کر آپ آزادی کی بات کریں، اپنے شوہر کو کہیں کہ میری جوتی صاف کرے، اپنے شوہر کو کہیں کہ گھر کا کام کاج کرے۔ نہیں میری محترم ماؤں بہنوں، وہ آپ کے سر کا تاج ہے، وہ آپ کے سر کا تاج ہے، اس کی عزت کرنا آپ کا کام ہے، اور اس کا کام ہے آپ کو لا کے کما کے گھر میں بٹھا کے شہزادیوں کی طرح کھلانا۔ اللہ کریم میری ماں و بہنوں کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔